تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسع طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات جس کا عنوان ہے حقیقت رمضان۔ جیسا کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں روز خوبصورت علمی شخصیات کو، اور ایسے ہی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت جن کی وابستگی نوحہ خوانی کی فیلڈ سے ہے اور ان کا تعلق انجمن غمخواران عباس سے ہے۔ آئیے ہم آج بات کرتے ہیں جناب سید علی یزدہ رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم یزدہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ یزدہ بھائی، آپ بتائیں خیریت سے؟ بہت کرم ہے اس ذات الہی کا، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یزدہ بھائی یہ بتائیے گا کہ رمضان میں جیسے ہماری نارمل مصروفیات ہوتی ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے آپ ایک مصروف شخصیت ہیں، اور رمضان کے اندر نوحہ خوانی کی سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، محافل کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، جیسے ابھی مولا امام حسن کی ولادت کی دن قریب ہیں تو آپ اس کے اندر بھی مصروف رہیں گے، تو کس طرح سے آپ اس کو چیزوں کو مینیج کرتے ہیں رمضان میں؟ فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں؟ سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ بس یہ خاص و خاص کرم ہے محمد والے محمد کے کہ تمام تر چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، ورنہ انسان تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پاتا۔ اور رمضان کو جو سلسلہ ہوتا ہے سحری اور افطار، اس میں اتنا وقت جو ہے جو 20 سے جا رہا ہوتا ہے، پھر اسی میں آپ کو صبح جاب پہ بھی جانا ہے اور پھر شام میں وہاں سے لوٹنا ہے، پھر جو وعدے ہیں ان کو پورے کرنا ہے، گھر کی ذمہ داریاں، بس یہ محمد آل محمد کا کرم ہے کہ تمام چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں۔ بہت بہت بہترین۔ اور یہ مجھے یہ بتائیے گا یزدہ بھائی کہ نوحہ خوانی کی فیلڈ سے وابستگی کیسے ہوئی؟ کہاں سے شوق پیدا ہوا آپ کے اندر؟ ہاں، اس کا جو شوق ہے، ہمارے چچا ہماری انجمن غمخواران عباس کے تاحیات صاحب بیاس سید علی ضیاء رضوی، جو ایک بہت بڑا نام ہے نوحہ خوانی کا، یوں کہہ لیں کہ مراجع نوحہ خوانی تو غلط نہ ہوگا۔ تو بس بچپن سے چچا کو دیکھا پڑھتے ہوئے، اور وہیں سے وہ شوق جو ہے ایک اندر آتا رہا، اور پھر جاتے تھے انجمن میں اور جا کے مجلس میں ماتم کرنا اور سارے سلسلے تھے۔ پھر چچا چلے گئے ہمارے، اور پھر انجمن میں جانے کا سلسلہ تھوڑا کم ہو گیا۔ پھر ہم محلے کے جو ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، ہم سب نے ایک اپنی انجمن بنائی، انجمن شہزاد علی اصغر، اور اس میں انہوں نے سب نے کہا بھائی تم نے نوحہ خوانی کرنی ہے، تو اس میں ہم نوحے وہی ضیاء چاچا کے مشہور و معروف نوحے جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں اور زبان پہ موجود ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے سپورٹ کی کہ انجمن شہزادہ علی اصغر جو ہے اس کا ایک کیسٹ ریلیز کرتے ہیں یزنا کی آواز میں، اور انہوں نے اس کو فائننس کیا، اور پھر اس میں ہم نے پرانے کلام ضیاء چاچا کے اس میں پڑھے، جیسے کہ ہائے یہ بچی کون ہے، ننھے مجاہد، جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی، اور کئی دیگر کلام، بڑے مشہور و معروف کلام وہ ہم نے پڑھے، اور وہ کیسٹ ریلیز ہوا۔ تو اس میں ہمارے کئی لوگ ساتھ تھے، نام لوں تو ایک بڑی فہرست ہے۔ خدا ان سب کو اس توفیقات کے صدقے میں جہاں ہیں، جدھر ہیں، جیسے بھی ہیں، خوش رکھے، اور ان کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کرے۔ اچھا یزدہ بھائی، آپ نے اس نوحہ خوانی کی فیلڈ میں اس طرح قدم تو رکھا، آپ کا کون سا ایسا نوحہ ہے جو بہت زیادہ مقبولیت کی عروج کو پہنچا اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یار میں اس مقام پر آ جاؤں گا اس نوحے کی وجہ سے؟ ہاں، وہ جو میں نے کلام کا جب پڑھنا شروع کیا تو 2007 میں انجمن غمخواران عباس کے زیر اہتمام ہمارا کیسٹ ریکارڈ ہوا، اور اس کو ریلیز کیا ناز پروڈکشن نے۔ تو اس میں قبلہ محب فاضلی صاحب نے نوحہ لکھ کے دیا کہ مائی مظلوم میرے لال حسینہ، وہ نوحہ جو تھا وہ میری پہچان بنا، یعنی پہچان تو میری ضیاء چاچا کے نوحوں کی وجہ سے، ان کے نوحے جو میں نے پڑھے اس سے پہچان بنی، لیکن میری اپنی ایک تھوڑی سی جو پہچان کہ بھائی اس نے بھی یہ نوحہ جو ہے یہ یزدہ نے پڑھا ہے، جو انجمن غمخواران عباس کا صاحب بیاض ہے،
تو وہ نوحہ ہماری پہچان بنا، اور کئی لوگوں نے اس کو پڑھا دنیا بھر میں. اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میرے چچا علی ضیاء رضوی صاحب نے بھی اس نوحے کو پڑھا اور بہت دعائیں دی مجھے انہوں نے. خدا ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اور ابھی حال ہی میں ہمارے بھائی کا انتقال ہوا نائم کا، خدا اس کے درجات بلند کرے. اور بالکل ابھی ہمارے سرپرست اعلیٰ انجمن غمخواران عباس، جو کہ میرے ممیاں سسر بھی تھے، جمشید علی، اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے. اور بس خدا ان کی بھی مغفرت فرمائے. انہوں نے جو کچھ کیا انجمن کے لیے وہ بتانے والی بات نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں. اور جو سلسلے تھے بہت کمال تھے، بہت، بس خدا ان کے توفیقات اور ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو اور تمام مرحومین کو محشور فرمائے. نہیں یزدہ بھائی، یہ آپ کی آنکھوں کے اندر نمی ہی بتا رہی ہے کہ آپ کی اس اپنی فیلڈ سے، اپنی عزاداری سے کتنی محبت ہے، اور آپ کی ان لوگوں سے کتنی محبت ہے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اس مقام تک پہنچنے میں. اور آئیے، جس طرح یزدہ بھائی نے ذکر کیا اپنے نوحے کا، ماں آئی ہے مظلوم میرے لال حسینہ، تو یزدہ بھائی سے اس کے دو اشعار سنتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز بھی جان سکیں کہ یزدہ بھائی کی جو مقبولیت کی وجہ تھی وہ کون سا کلام تھا. یزدہ بھائی. میں بالکل پیش کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک آپ کے چینل کے حوالے سے، اور جس طرح سے ماشاءاللہ آپ تمام لوگ، بالخصوص ناظم بھائی جو اس ادارے سے منسلک ہیں، اور جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے، اور بہت، بس خدا آپ سب کی توفیقات میں بھرپور اضافہ فرمائے اور آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، مکمل تندرستی اور صحتیابی کے ساتھ. آپ کے چینل کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے تمام پڑھنے والوں کو کہ بھائی بس زندگی بہت توڑی ہے، صدقے دل سے ذکر امام کر لو. میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اب عزاداری مجھے دیکھ نہیں رہی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ اب تو بس عزاداری کو ہٹا دو، ایسا لگ رہا ہے کوئی مزیداری ہو رہی ہے. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. مولا سب کو راہ راست پہ لائے، اور جو عزاداری کرنے کا حق ہے کاش کہ وہ ہم حق ادا کر سکیں، کاش کہ وہ ہم حق ادا کر سکیں. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو جہاں دیکھ رہے ہیں اس کو، انٹرویو کو، تو ایک بھرپور صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہائے مائی ہے مظلوم میرے لال حسینہ، آجا میری آغوش میں بے حال حسینہ. ہائے مقتل میں بقیہ سے تھی جس وقت میں پہنچی، ہر گھوڑوں سے تیری لاش تھی پامال حسینہ. میرے لال حسینہ، میرے لال حسینہ،
مائی ہے مظلوم میرے لال حسینہ، میرے لال حسین، میری آغوش میں بے حال حسینہ، میرے لال حسینہ، میرے لال حسینہ، ارے میں ہو گئی برباد، قیامت کی گھڑی ہے کہ بے گورو کفن میں تیری لاش پڑی ہے، ہائے غربت میں تیرا ہو گیا کیا حال حسینہ، میرے لال حسینہ۔ بہت بہت خوبصورت یزدہ بھائی، بہت خوبصورت. آپ نے اس وقت ہمارا ماحول تبدیل کر دیا. ہم کیا عنوان لے کے بیٹھے تھے اور ہم اس ٹائم کس کیفیت میں چلے گئے، اور بہرحال اس ماحول کو چینج کرتے ہیں اور آتے ہیں اسی طرف جس پہلو کی طرف ہم موجود تھے. کہ یزدہ بھائی، جس طرح آج آپ پروگراموں کے اندر جاتے ہوں گے، مجالس میں جاتے ہوں گے، جشنوں میں جاتے ہوں گے، وہاں پر جا کر آپ سے اکثر زیادہ تر لوگوں کی فرمائش جو ہے وہ ضیاء بھائی کے کلاموں کے حوالے سے ہی ہوتی ہوگی. بالکل بالکل، بے شک. بعض اوقات تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ابھی جیسے انچولی میں اس بارگاہ میں ایک نوحہ پڑا تو پھر وہاں دوسرے بارگاہ میں بھی وہی فرمائش اور تیسری جگہ بھی وہی فرمائش. تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی تو پڑھا ہے، بولنے پھر سے پڑھ دیجئے. تو یہ بالکل سلسلہ رہتا ہے، وہ کلام بار بار لوگ سننا چاہتے ہیں اور بار بار اس نوحے کو سن کے گریہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ لوگوں کی محبت نہیں ہے یزدہ بھائی آپ کے ساتھ اور ضیاء بھائی کے ساتھ، جو انجمن غمخواران عباس آج میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ انجمن غمخواران عباس اگر آج پاکستان کے اندر قائم ہے تو وہ علی یزدہ بھائی کی وجہ سے ہے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. میں تو ایک بہت چھوٹا سا ادنا سا کارکن ہوں غمخواران عباس کا. جو لوگ ہیں ہمارے، مولا ان کو خوش رکھے، ان کو آباد رکھے. ہمیشہ جس محنت سے، لگن سے وہ انجمن کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ان کی محنت ہے جو مولا عباس دیکھ رہے ہیں، پنجتن پاک دیکھ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آج ہم غمخواران عباس ہماری اسی طرح سے جانی پہچانی جاتی ہے اور اسی طرح سے لوگ ہمیں بلاتے ہیں اور ہم بھی ویسے ہی جا کے پرسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ضیاء چاچا کے وقتوں میں ہوتا تھا. اور آخری دفعہ ضیاء چاچا کا فون بھی آیا جب ہم نے حیدریہ میں پڑھی. انتہا سے بولنے لگے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ 87 کی غمخواران عباس کھڑی ہوئی ہے اور میں خود کھڑا ہوں کہ نوحہ پڑھ رہا ہوں وہاں پہ. یہ ان کے جملے تھے اور بڑی دعائیں دی انہوں نے. مولا ان سب کو شاد و آباد رکھے اور ان ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے. کہہ رہے تھے کہ جی چاہ رہا ہے ایک ہاتھ کو میں چوموں، ایک ہاتھ کا بوسہ لوں. جس شاندار طریقے سے مولا کے حضور انہوں نے پرسہ پیش کیا ہے، جو ماتم برپا کیا ہے. تو بس یہ سب لڑکوں کی محنت ہے. میں تو یار کچھ بھی نہیں، حقیقت یہی ہے کہ بس جو کچھ دیا ہے محمد آل محمد کا ہے. تھوڑی سی کوشش کر لیتے ہیں. سپورٹ یہی سارے لوگ ہمیں کرتے ہیں، ہمارے ماتمی. یہ ہمارا حوصلہ ہے، ہمارا فخر ہے ہمارے ماتمی. یہ نہ ہو تو پھر ہم بھی کچھ نہیں ہیں. یہ بات تو دراصل حقیقت ہے کہ ماتمی کے بغیر نوحہ خواں کچھ بھی نہیں ہوتا. بھلے وہ چاہے جتنی ہی البمز ریکارڈ کر لے، جتنی ہی شہرت حاصل کر لے، لیکن جب زیب ممبر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اس ٹائم پہ صرف ماتمی کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک ماتمی ساتھ نہیں دے گا تب تک نوحہ خواں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ہم اپنے اختتام کی طرف جاتے ہوئے یزدہ بھائی سے ضیاء بھائی کا کوئی بہت مشہور نوحہ سنیں گے جس کی ہماری ناظم بھائی نے بھی بہت فرمائش کری ہے یزدہ بھائی سے. تو یزدہ بھائی وہ جاتے جاتے ہمیں ایک نوحہ سنا دیجئے. میں پیش کر دیتا ہوں، بالکل میں پیش کر دیتا ہوں. ہاں اے دل بران جعفر
تیار، الوداع 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 الوداع، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھیں بار بار، ہر رن کو صداران محمد یہ مانسار، ہے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع۔ میں گزارش کروں گا آپ لوگ بھی اس عبادت میں شامل ہو جائیں۔ الوداع 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 الوداع، گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا، اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں، ہر پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں، خود دوڑ کر گلے سے لگا لے گی تم کو ماں، اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع۔ اور بچوں نے بھی ضمیر دکھا دی علی کی شان، بچوں نے بھی ضمیر دکھا دی علی کی شان، ہرے حمزہ کا دبدبا تھا تو جعفر کی آن بان، اے دل بران جعفر تیار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا، اس نوحے کے شاعر علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب تھے، بے شک ان کے درجات بلند ہیں، اور ان کی مزید درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اپنے مرحومین کو شہدائے ملت جعفریہ حق محمد و آل محمد جعلنا معصومین علیہ السلام علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ یزدہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا، اور ہمارے ساتھ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ آج ہمارے لیے حاضر ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہماری رمضان نشریات کو دیکھتے رہیں گے، میں آپ کا میزبان محمد واسع آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کل پھر حاضر ہوں گے ایک اچھے سے مہمان کے ساتھ، ایک اچھی سی علمی شخصیت کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے TMP نیوز۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ مومنین پاکستان کے عوام کو اور پورے پاکستان کی قوم کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے انشاءاللہ کرے۔